سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق معلوم نہیں حتمی طور پر کیا ہوگا، مگر فی الحال یہ طے ہوا ہے کہ انتخابات کے بعد پاکستان میں بنگلہ دیش کی طرح مستحکم سیاسی حکومت قائم کی جائے۔ اسے اسٹیبلشمنٹ کی مکمل مدد و حمایت سے 10 سال تک چلایا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد نے اداروں کی مدد سے اپنے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے، اس کی پیروی کی جائے تاکہ پاکستان بھی معاشی اور سیاسی طور پر اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ شروع میں اداروں کا اندازہ تھا کہ اگلی حکومت مخلوط ہوگی جس میں نون لیگ کو وزارت عظمیٰ ملے گی، پیپلز پارٹی کو صدارت ملے گی، مگر اب آئیڈیا تبدیل ہو گیا ہے۔ اب بنگلہ دیش ماڈل اور مستحکم حکومت کے آئیڈیا کی پیروی کرتے ہوئے مخلوط حکومت نہیں بنے گی، بلکہ مسلم لیگ نون اور چند چھوٹی سیاسی جماعتوں کے تعاون سے وفاقی حکومت بن جائے گی۔ پیپلز پارٹی وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب مفاہمت کا کوئی نیا کارڈ کھیل کر گیم بدل دے۔ اداروں کا اندازہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں نون لیگ بآسانی 100 سے 110 نشستیں حاصل کرے گی، جبکہ پیپلز پارٹی 50 سے 55 نشستیں لے گی۔ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ شہباز شریف بھی وفاق میں اپنے بھائی کی معاونت کریں گے۔ وہ خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کار کے فرائض سر انجام دیں گے۔ پنجاب اور بلوچستان کی صوبائی حکومتیں بھی نون لیگ کے حصے میں آئیں گی۔ نون لیگ کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار مریم نواز شریف ہیں۔ اداروں میں ابتدائی طور پر مریم نواز کے نام پر کچھ مزاحمت تھی، لیکن شنید ہے کہ مضبوط اور مستحکم وفاق اور پنجاب بنانے کے لیے اسی نام پر اتفاق ہو گیا ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت واضح طور پر بنتی نظر آ رہی ہے، جبکہ KPK میں ابتدائی طور پر تحریک انصاف کی اکثریت ہوگی، مگر بعد ازاں پرویز خٹک یا کسی اور مہربان کا قرعہ فعال نکلے گا۔ پہلے تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، اگر اس نے مزاحمتی رویہ اپنایا تو اسے رخصت کر دیا جائے گا۔ اس سرکاری خاکہ کے مطابق تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی؟ سرکاری حکمت عملی یہ ہے کہ جہاں PTI کا مقابلہ کرنا محال ہے، جیسے میاں والی، وہاں کوئی مداخلت نہ کی جائے اور PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو جیتنے دیا جائے۔ یہی حکمت عملی خیبر پختونخوا میں اختیار کی گئی ہے۔ لاہور کے بارے میں پہلے اندازہ تھا کہ نون لیگ 8 اور PTI کے حمایت یافتہ 6 نشستیں جیتیں گے۔ اب سرکار کو یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ لاہور کی 10 نشستوں پر لیڈ کر رہی ہے، جبکہ 4 نشستوں پر اب بھی تحریک انصاف کا پلہ بھاری نظر آ رہا ہے۔ PTI کے بہت سے حمایت یافتہ جو آزادی سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں، ان کی پہلے سے بات ہو چکی ہے اور وہ سرکار سے وعدے کر چکے ہیں۔ سرکار کے حلقے PTI کے اس دعوے کو بھی ماننے پر تیار نہیں کہ 8 فروری کو لوگوں کا ازدحام باہر نکل آئے گا، سب سرکاری منصوبے تہہ خاک کر دے گا۔ ان کا خیال ہے کہ 9 مئی کے بعد پورے پنجاب میں ایک بھی بڑا اجتماع اور احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا۔ جذباتی بیانات کی حد تک صرف روپوش اور بیرون ملک محفوظ مقامات پر بیٹھے لوگوں کی طرف سے ہی یہ بیانات آ رہے ہیں۔ سرکار کا یہ بھی خیال ہے کہ بانی PTI کو دی گئی سزاؤں کے بعد کہیں احتجاج نہیں ہوا، کہیں لوگ باہر نہیں نکلے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کے حامیوں میں جو جنون 2018 کے الیکشن میں نظر آتا تھا وہ اب کہیں نہیں ہے۔ ان کی رائے ہے کہ پچھلی بار بیرون ملک سے بہت سے پاکستانی ووٹ ڈالنے آئے تھے، اس بار کوئی نہیں آیا، اور پہلے جن لوگوں کا خیال تھا کہ خان آئے گا تو دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، ان کے خواب بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ ایسے میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جیت بھی گئے تو وہ آسانی سے ٹوٹ جائیں گے۔ وفاداروں کا البتہ ایک مختصر سا گروپ ضرور موجود رہے گا جو قومی اسمبلی میں شور شرابہ کرتا رہے گا۔ یہاں تک تو سرکاری منصوبوں کی کہانی ہے۔ اب آئیے ایک صحافی کی حیثیت سے اس تھیوری کا ناقدانہ جائزہ لیں۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور لبرل طبقات کی سپورٹ حاصل رہی، جس سے اس نے بنگلہ دیش کی برآمدات کو بڑھا دیا۔ گارمنٹس کی برآمد میں بنگلہ دیش نے نئے ریکارڈ قائم کیے، مگر حالیہ متنازع انتخابات اور خالدہ ضیاء کی اپوزیشن کے ہنگاموں، مظاہروں اور ہڑتالوں سے بنگلہ دیشی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بنگلہ دیش کی تمام جماعتوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ہڑتال بھی جاری ہو اور کسی غیر ملکی کی نشان زدہ ہارن والی گاڑی آ جائے تو سب اسے راستہ دے دیتے ہیں۔ دوسری طرف بنگلہ دیش کی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کی طرف سے
مذہبی انتہا پسند ختم کرنے کے لیے سخت ترین اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان کی حمایت کرنے اور بنگالیوں کے خلاف کام کرنے پر جماعت اسلامی کے کئی رہنماؤں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ کیا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سیاسی حکومت کے ساتھ اس حد تک چل سکے گی؟ یہاں تو ہر 3 سے 6 سال میں اسٹیبلشمنٹ کی اور چیف جسٹس کے بدلنے سے عدلیہ کی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج تو کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ طویل المدتی طور پر اکٹھے چل کر معاشی ترقی پر کام کریں گے، لیکن ابھی سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب بھارت کو سیاسی دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب بھارت سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس خلا کو کون پورے کرے گا؟ فی الحال تو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان اور تحریک انصاف کو دبانے پر اتفاق ہے، لیکن کل کو کوئی احتجاجی تحریک چل نکلی اور حکومت اس کو ریلیف دینے پر مجبور ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل لازماً نفی میں ہوگا۔ دراصل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنی خواہش پر یا مجبوری میں ریاست کے معاملات میں اس قدر اثر پذیر ہو چکی ہے کہ اس کا ریاستی فیصلوں سے باہر نکلنا بہت ہی مشکل ہے۔ وزارت خارجہ اور اسٹیبلشمنٹ کی ماضی میں خارجہ امور کی پالیسیوں پر متضاد رائے ہوا کرتی تھی۔ اب وزارت خارجہ میں اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف رکھنے والے افسر دور دور تک نظر نہیں آتے۔ حالانکہ ریاست میں اگر اختلاف رائے نہ ہو تو اچھی پالیسی نہیں بنتی، دو آرا سن کر ہی بہتر فیصلے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اکثر اختلاف رائے ہوتا ہے، بالآخر امریکی صدر دونوں آرا سننے کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں بھی حتمی فیصلوں کا اختیار وزیر اعظم کو ہونا چاہیے۔ آخر میں عرض ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو الیکشن کے بعد ہی صحیح ریلیف ملے اور ان کے لاکھوں کروڑوں ووٹوں کی نمائندگی بھی پارلیمان میں ہو۔ تحریک انصاف کو بھی بیرسٹر گور علی کے اعتدال پسند رویے کی پیروی کرتے ہوئے اینٹی آرمی اور اینٹی ریاست بیانیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف ریاست اور فوج کی اسٹیک ہولڈر ہے۔ گالیوں، نفرت اور بغاوت کی پالیسیوں سے اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ بغاوت کامیاب ہو سکتی تو 9 مئی کو ہو جاتی۔ اب یہ خیال ذہن سے نکال دیا جائے اور ایک معتدل سیاسی جماعت کی طرح کام کیا جائے۔ نواز شریف اس وقت ملک کے سب سے تجربے کار سیاستدان ہیں۔ انہیں مشورہ ہے کہ وہ ماضی کی زیادتیوں کو بھلا کر کھلے دل سے قوم کو متحد کرنے کی کوشش کریں، انتقام کے لامتناعی دائرے کو توڑیں، کیونکہ انتقام سے مزید انتقام جنم لیتا ہے۔ معافی اور مصالحت سے امن پیدا ہوتا ہے اور بہتر راستہ مصالحت اور امن کا ہی ہوتا ہے۔